وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے، یعنی دنیا کا نظام الٹ اپ نہیں چل رہا، بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر کچھ قاعدے قانون مرتب کیے ہیں، ان قوانین کی جو قوم رعایت کرے گی، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے اس قوم کو ترقی دے۔ یہ ایسا ضابطہ ہے اللہ کا جس میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے دنیاوی ضابطوں کے مطابق غیر مسلم عمل کریں گے تو وہ بھی دنیا کے اعتبار سے غالب ہو گئے۔ آخرت کا معاملہ دین پر ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ نے ایک سسٹم کے تحت بنایا، اس سسٹم پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس سسٹم اور اس قاعدے کے مطابق زندگی آ گئی تو اللہ کا فضل ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ نے ایمان دے رکھا ہے، قرآن دے رکھا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ ہمیں اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا، ہماری آخرت اچھی بنائے گا، تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیاوی اصول و آداب کی رعایت کی وجہ سے دنیا میں بھی غلبہ مل جائے گا۔ وہ کیا اصول ہے؟ دنیا کے اندر غلبہ پانے والے اصول کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو کام جس وقت دل میں آیا کر لیا، کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ نہیں، دنیا کے اندر کامیاب ہونے والی قوموں کی علامتیں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر جو قومیں کامیاب ہوئی تھیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، آپ صحیح جانیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، موجودہ جو اقتدار میں لوگ ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ 1919 سے محنت ہو رہی ہے، سن 1919 سے محنت ہو رہی ہے، 2022 میں وہ نتائج ہے۔ ساری باتیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ وقت کا صحیح استعمال، کون سا وقت کس وقت کرنا، اس نظام کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم کام کرو۔ سحری اپنی مرضی کے مطابق ہے یا ٹائم ٹو ٹائم ہے؟ بتاؤ جی۔ سحری کا وقت جو متعین ہے اللہ کی طرف سے، صبح صادق آخری وقت ہے۔ صبح صادق ہو گئی، اس کے ایک لمحے بعد اگر کسی نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا، صرف ایک گھونٹ پانی،
بتاؤ بھائی روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ روزہ اس کا کھانا نہیں کھایا اس نے اور ساری معاملات اس نے انجام نہیں دیے، صرف ایک گھونٹ پانی صبح صادق کے بعد پیا ہے، کون سا بڑا جرم کر لیا؟ کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ کون سی اتنی بڑی نہ؟ یہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے قوموں کی علامت نہیں ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا اللہ کی منشا ہے دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے۔ افطار کا وقت صبح سے لے کر آدمی نے شام تک روزہ رکھا، بھوکا رہا، پریشان رہا، پیاس میں رہا، پھڑ والے بیچارے، ریڑھی والے، محنت مزدوری کرنے والے، مشقت کا کام کرنے والے، 3 بجتے بجتے 2 بجتے بجتے جن کے حلق میں کانٹے نکل آتے ہیں، افطار سے 2 منٹ پہلے اگر ایک گھونٹ پانی پی لے روزہ باقی رہے گا نہیں؟ ساری محنت بیکار کیوں؟ سسٹم سے کام نہیں کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی زندگی سسٹم پر لاؤ، وقت کا صحیح استعمال کرو، جو کام جس وقت کرنے کا اس وقت کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد آئے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے کا ایک وقت طے ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی پہلے پڑھ لے، کوئی آدمی ہو جائے گی نہیں نماز، کیوں؟ اس نے ٹائم فالو نہیں کیا، یہ اللہ کی منشا کے خلاف چل رہا۔ ظہر کا وقت ختم ہونے کا ایک ٹائم ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ظہر کا وقت ختم، عصر شروع۔ اب اگر کوئی آدمی وقت نکلنے کے بعد ظہر پڑھنا چاہے، ادا نہیں مانی جائے گی، قضا ہو۔ یہ ساری چیزیں شریعت کی ہمیں اور آپ کو ایک وقت کا پابند بنانا سکھاتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے، پیغام ہے شریعت کا چھپا ہوا، جس سے ہماری زندگیاں خالی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا اس کو استعمال کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن اللہ نے مصروفیات کے لیے بنایا ہے، حلال روزی تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور دن میں اقیموا الصلاۃ، اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرو۔ حج فرض ہو جائے گا، حج ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو اللہ نے کام کاج کے لیے بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جی 12 بجے کے بعد، ہماری نہیں چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی جس نے کائنات بنائی ہے۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان پر، غروب آفتاب پر دن چھپ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے عشاء پڑھو آرام کرو، وجعلنا اللیل لباسا۔ ہماری زندگیاں رات میں ہمارے مسلمانوں کے محلوں میں چلے جائیں، واہ واہ ماشاء اللہ کیا ہونا تھا۔ اور صبح کو 10 بجے ہمارے محلوں کا چکر لگا لے، آدمی مجبور ہو جائے گا کہ اس محلے میں کوئی رہتا بھی ہے، اس محلے میں کوئی رہتا ہے۔ یہ سسٹم کے خلاف زندگی جا رہی ہے، یہ دنیا میں کامیاب ہونے کی علامت۔ آخرت میں ٹھیک ہے آپ فجر پڑھ کے سو جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ سسٹم کے خلاف چل رہے ہیں۔ سسٹم کے خلاف چلنے میں آپ یہ چاہیں ہم دنیا کے اندر غالب قوم رہیں، نہیں ہو سکتا۔ سسٹم بنایا اللہ نے۔ ہم لوگ پنجاب گئے، جاتے رہتے ہیں الحمدللہ، سرائے شریف جاتے رہتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔
ابھی پیچھے ہم لوگ گئے تھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے حاجی کو لے جاتے ہیں، تو ہم لوگ رات میں پہنچے، 2:30 کا وقت ہوگا، اپنے معمولات وغیرہ سے فارغ ہوئے، جب اذان ہوئی تو اذان میں اور نماز میں وقفہ ہوتا اچھا خاصا، ایک سوا گھنٹے کا وقفہ ہوتا۔ جیسی اذان ہوئی میں مسجد سے نکل کر شہر میں آ گیا، باہر سرحد میں، غیروں کا شہر ہے، مسلمانوں کا تناسب بہت کم ہے۔ آپ یقین جانیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ ایسے تھے جو صبح 4 بجے اٹھ کر اپنے کام کاج میں لگ چکے تھے۔ اس میں بہت بڑی تعداد ہمیں ایسی نظر آئی جو اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے اپنی عبادت گاہوں میں جا چکے تھے، حالانکہ ان کا مذہب جیسا بھی ہو جانے، لیکن زندگی سسٹم پر لے کر آئے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ سرحد کا حال یہ ہے، رات میں 8، 8:30، 9 بجتے آپ کو اسٹیشن کے لیے سواری نہیں ملے، حالانکہ شہر ہے، گاؤں نہیں ہے، دیہات نہیں ہے۔ اس کی برکتیں، اس کا نظام، وہ قوم غالب آتی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حق پر ہے، میں یہ نہیں کہہ، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ ہم بھی اگر اللہ کے نظام کو فالو کریں گے، اللہ ہمیں بھی دنیا کے اعتبار سے غالب کرے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی کسی سے یاری نہیں ہے، جو اس نظام پہ چلے گا اللہ کامیاب کرے گا۔ رمضان اللہ نے دیا ہے سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ ابھی رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، جو دن گزر گئے اللہ معاف فرمائے۔ آج آخری دن ہے مغفرت کے عشرے کا، آج کی رات سے مغرب سے عشرہ شروع ہوگا جہنم سے خلاصی کا۔ ان ایام کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کو سسٹم پر لانے کی کوشش کریں، ایسا اللہ کا بندہ بن جائے، ایسی اللہ کی عبادت کرے کہ ہم جو کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مراد کو پوری کر سکے۔ مجھے ایک تاریخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اپنا حال ہمارے سامنے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دعا کریں، اے اللہ اسلام کا ہو بول بالا اور باطل کا ہو منہ کالا برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ بس ابھی امریکہ ختم ہو جائے، اور ابھی روس ختم ہو جائے، اور ابھی چین ختم ہو جائے۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم دعا کریں فجر میں، اللہ یہ بہت پریشان کر رہا، امریکہ ختم ہونے، اللہ میاں کہے بہت اچھی بات ہے، ظہر تک کا وقت دے دو، ابھی ختم کرے دیتے ہیں۔ ظہر میں آ کے دعا کی، اللہ یہ روس بھی بہت پریشان کر رہا، اللہ میاں کہے پہلے سے کیوں نہیں کہہ دیا، عصر تک کا وقت ابھی ختم کرے دیتے۔ ایسے نہیں ہوتے انقلابات، ہم چلتے رہے اپنی چال، اللہ ہماری باندھتا رہے۔ دنیا کے اندر انقلاب لانے کے لیے تاریخ پڑھو مسلمانوں کی، بہت کم وقت ہے۔ تاریخ میں ایک اسلامی حاکم گزرا ہے جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت کی صبح تک اس آدمی کا نام روشن کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کے ہاتھ پر دوسری مرتبہ اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ کیا نالوں میں پانی بہتا ہوگا جو مسلمانوں کا خون نالیوں میں بہا، وہ تفصیلات بیان نہیں کرنی۔ اس قوم پر، اس اللہ کے بندے پر اللہ نے بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکال کر مسلمانوں کو کیسے دیا، اس کا ذرا سا آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باطل سے ٹکرانے کے لیے، ان سے لوہا لینے کے لیے اپنی فوج کو رمضان میں ٹریننگ دیا کرتا تھا، اور گھوڑوں کو پہاڑوں پر چڑھایا کرتا تھا، اور سخت تاکید تھی کوئی فوجی ہرگز روزہ افطار نہیں کرے گا، روزہ رکھا جائے گا، گرمی میں رکھا جائے گا، اسی مشقت میں ٹریننگ ہوگی، اور پہاڑوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عیسائی دنیا حیران ہے کہ عرب کے گھوڑے جو صحراؤں میں چلنے کے عادی ہیں وہ پہاڑوں پر دوڑ کیسے رہے۔ اس قوم نے ایسی محنت کی ہے، اور قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں یہ بات لکھی ہے، میدان جنگ میں بھی کبھی صلاح الدین ایوبی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔
یہ قربانیاں دی ہیں، یہ زندگی گزاری ہے، تب اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا۔ ہم یہ چاہیں نمازیں اپنی مرضی سے، قرآن اپنی مرضی سے، معاف کیجیے گا، ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فکر، صحیح سمجھ، صحیح سوچ عطا فرمائے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی دن باقی ہیں، راتیں باقی ہیں، ایام باقی ہیں، ان کو غنیمت جانیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی اور آئے گی اور آئے گی، لیکن محنت پر، توجہ پر، قربانی پر، مجاہدے پر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، اللہ کے سامنے آنسو گرانے پر جو قوم اللہ کو منا لے گی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔